یہ لیکچر 11ویں جماعت کے لیے، اور اس میں ہم نظم پڑھیں گے مجارہ نامہ نذیر اکبر آبادی کی۔ اس سے پہلے ہم نے نظم رات اور ریل اور خاک ہند جو چکبس کی، اور رات اور ریل اسرار الحق مجاز کی نظم، اس کے متعلق ہم نے کچھ سوالات بھی کیے جو میں نے اپلوڈ کیے تھے PDF میں، یا کچھ ویڈیو بھی ان دونوں نظموں سے متعلق، اور نظم کے بارے میں ہم نے تعریف بھی شاید پڑھی تھی، پھر بھی یہاں پہ تھوڑا اس کا تعارف پہلے۔ نظم کے معنی فرونی اور یکجا کرنے کے ہیں۔ نظم شاعری کی وہ شکل ہے جس میں کوئی قصہ، کوئی واقعہ، کوئی تجربہ یا کوئی خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ نظم سے مراد وہ شعری اصناف اور اسالیب ہیں جن میں کسی ایک موضوع پر ربط و تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا ہو۔ اردو میں نظم پہلے بھی موجود تھی، مگر اسے پابند نظم کہنا چاہیے۔ وہ غزل سے زیادہ مختلف نہیں تھی کیونکہ اس میں بحر اور قافیے کی پابندی لازم تھی۔ غزل کے برعکس نظم میں کوئی مقررہ شکل یا حیت نہیں ہوتی۔ نظم کے لیے ضروری ہے کہ خیال یا معنی کے اعتبار سے اس میں تسلسل ہو اور ایک شعر دوسرے شعر سے پیوست ہوتا چلا جائے۔ تو موضوع عموماً نظم میں مخصوص ہوتا ہے، اور اسی کے ارد گرد پوری جو نظم کہی جاتی ہے یا جو آپ پڑھتے ہیں پھر لکھی جاتی ہے۔ موضوع کا تسلسل ہونے کی وجہ سے قصیدہ، مصنوعی، مرثیہ اور رباعی وغیرہ نظم ہی کی مختلف قسمیں۔ ہاں، منظوم کلام سب آتا ہے اس میں، یہاں تک کہ غزل بھی منظوم کلام میں ہی آتا ہے، لیکن چونکہ غزل سے ہٹ کے قصیدہ، مصنوعی، مرثیہ، ان کو بھی منظوم یا نظمیں ہی کہتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ صنفیں الگ الگ ہو گئی ہو تو نظم، جو جدید نظم ہے، وہ ایک الگ صنف ہے، لیکن ان قدیم اصناف سخن کے جو اپنے اصول ہے وہ نظم سے مختلف ہے۔ ہاں، اصولوں کی بنیاد پہ اب ان کی صنفی شناخت الگ الگ ہو گئی، اس لیے یہ تمام اصناف نظم کی صنف میں داخل نہیں ہیں، بلکہ ایک الگ صنف کی حیثیت سے ابھری، اور عہد حاضر میں اس نے ایسی ترقی کی کہ غزل کے مقابلے اگر کسی صنف کو رکھا جا سکتا ہے وہ نظم ہی ہے۔ ہاں، نظم نے کافی ترقی کی، اور بڑے شاعر نظم کے، چاہے وہ اقبال، چکبس، فیض، نون میم راشد، سردار جعفری، جوش ملی آبادی، باقی بڑے بڑے نظم نگار، اختر الایمان، فراق گورکھپوری نے بھی کچھ نظمیں لکھی ہے۔ تو یہ بڑے شاعر ہیں نظم کے۔ تو پھر اس میں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ملک میں نئے حالات اور نئے مسائل پیدا ہوئے، اور نئے خیالات عام ہوتے، تو اردو نظم کے روایتی اسالیب میں بھی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اس طرح نظم جدید کا آغاز ہوا۔ گزشتہ 100 سال کا زمانہ نظم جدید کے فروغ کا زمانہ کہا جا سکتا ہے۔ موضوع یا نفس خیال کے اعتبار سے نظم جدید وہ نظم کہی جائے گی جس میں شاعر نے قدیم اصناف کے بندے ٹکے ضابطوں کا پابند نہ رہ کر کسی مسلمہ حیت میں اپنے خیالات کو ربط و تسلسل کے ساتھ پیش کیا ہو۔ اردو کے لگ بھگ سبھی شاعروں نے نظمیں لکھی ہیں، لیکن جن شاعروں نے نظم گوئی کو بطور خاص اپنایا اور اسے فروغ دیا، ان میں نذیر اکبر آبادی، محمود حسین آزاد، حالی، شبلی، اقبال، اکبر الہ آبادی، چکبس، جوش، فیض، نون میم راشد، میرا جی، اختر الایمان، سردار جعفری، مخدوم اور مجاز قابل ذکر ہیں۔ کچھ نام چھوٹ گئے تھے جو جدید نظم میں تھے، خاص کر حالی اور شبلی، ان نے بڑی نظمیں لکھی ہیں، اور محمود حسین آزاد جو سرسید تحریک کے آس پاس۔ تو بندے ٹکے جو قدیم اصناف کے ضابطے ہیں نظم کے، ان میں تھوڑا بندے ٹکے ضابطوں کا پابند نہ رہ کر تو پابندی ہٹ گئی، پھر جدید نظمیں لکھی جانے لگی۔ ہاں، یہاں تک کہ نثری نظمیں پھر وجود میں آ گئی، اور مورا نظمیں بھی۔ پھر اپنے خیالات کو ربط تسلسل کے ساتھ پیش کیا۔ ربط اور تسلسل نظم کے لیے ضروری ہے، نظم میں یہ ضروری ہونا چاہیے، تبھی وہ نظم کہی جائے گی کسی بھی موضوع پہ، چاہے وہ اقبال کی مہجت کرتبہ ہو یا ذوق شوق، اور اس کے بعد چکبس کی جو آپ کے سیلبس میں ہے خاک ہند، یا پھر مجاز کی رات اور ریل، اسی طرح بہت سی نظمیں، یا یہاں پر جو نظم ہم پڑھیں گے مجارہ نامہ، یہ تو پہلی والی ہے نذیر اکبر آبادی کی، جو بعد میں بھی بڑی نظمیں لکھی گئی، اقبال نے لکھی۔ تو ان کا شمار بڑی نظموں میں ہوتا ہے، اور اردو کے مقبول نظموں میں یہ جو شاعر یہاں پہ محمود حسین آزاد یا نذیر اکبر آبادی کے بعد جو جدید نظم جو شروع ہوئی وہ سرسید تحریک کے آس پاس، پھر محمود حسین آزاد نے نظمیں لکھی، حالی نے، شبلی نے،
تو یہ بڑے نظم نگار ہیں. تو یہاں پہ آپ کو رکھنا ہے کہ نظم جو ہے، جو جدید نظم ہے، اس میں ایک ربط و تسلسل کے ساتھ کوئی بھی خیال پیش کیا جاتا ہے. اور 20ویں صدی کی ابتدا سے ہی جب چک بس یا انہوں نے قومی اور وطنی نظمیں لکھی، پھر اقبال نے اس میں اسلامی تاریخ بھی پیش کی نظموں کے ذریعے، تو مختلف موضوعات اس میں داخل ہوتے گئے. اور نظم آج جو ہے وہ بہت مختلف ہے. اور جدید دور تک آتے آتے جب میرا جی یا جو حلقہ ارباب ذوق سے وابستہ تھے، یا اختر الایمان جدیدیت، یا باقی نون میم راشد، انہوں نے جو نظمیں لکھی تو بہت بڑی نظمیں انہوں نے لکھی، بہت مقبول نظمیں. تو وہ پہلے کی جو نظمیں ہیں، جو پابند نظمیں ہوتی تھی، جو اصول اس کے الگ تھے، ان سے مختلف ہے. یہاں پہ آزاد نظمیں زیادہ انہوں نے لکھی، اختر ایمان یا نور میم راشد کی، جن کا شمار بڑے نظم نگاروں میں ہوتا ہے. جس طرح نظم کے موضوعات لامحدود ہیں، اسی طرح اس کی شکلیں بھی بے شمار ہیں. نظم نے جو شکلیں اختیار کی ہیں ان میں سے چند یہ ہیں: غزل، مصنوعی، ترکیباً، ترجیباً، مستزاد اور قطع. غزل تو بہرحال الگ صنف ہے. جیسے اقبال، یہاں پہ انہوں نے تھوڑا اس کا جو کوڈ دیا ہے نیچے، جیسے اقبال کی نظم سارے جہاں سے ہے، جس میں انہوں نے غزل کا فارم استعمال کیا. ہاں، یہ بات یاد رکھنی ہے کہ چونکہ اس لیول پہ اتنا تو نہیں، لیکن پھر بھی یہاں پہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ غزل کے فارم میں انہوں نے لکھی ہیں. شکلیں، یہاں پہ شکلیں میں بھول گیا تھا، یہاں پہ نظم نے جو شکلیں اختیار کی ہیں، شکلیں، اقبال نے کچھ نظمیں ایسی لکھی کہ آپ اگر ایک بند نکالیں تو وہ غزل جیسی لگی. یہاں پہ شکلوں کی طرف اشارہ ہے. مصنوعی کی شکل میں، جیسے اقبال کی نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں، جو مصنوعی کی شکل میں لکھی گئی ہے، تو وہ اگر آپ کو ایسے کہے گا کہ یہ کیا ہے، آپ مصنوعی کا فارم جانتے تو آپ کہیں گے کہ یہ مصنوعی، حالانکہ انہوں نے وہ نظم سمجھ کے، یا نظم اس کو کہتے ہیں، چونکہ ایک موضوع کو پیش کیا. اور جدید موضوع مصنوعی کا ایک الگ گیٹ اپ ہوتا تھا، فارم ہوتا تھا، اس کے جو موضوعات الگ تھے. تو بہرحال وہ مصنوعی کی شکل میں ہے، لیکن نظم ہے، بہرحال اس کا شمار ہوتا ہے. ترکیب بند، ترجیح بند، تو یہ شاعری اصناف ہیں. یہ شاعری مطلب نظم کی مختلف شکلیں، اس میں نظمیں کہی جانے لگی. حالانکہ ان صنفوں یا یہ ترکیب بند یا ترجیح بند، ان کو بھی اب الگ الگ خانوں میں رکھا جاتا ہے. تو یہ نظم کی مختصر تاریخ یا مختصر تعریف، حالانکہ تاریخ تھوڑی بہت آگے کچھ جملوں میں وہ آپ خود کتاب سے پڑھ سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں کہ نظم کیا ہے. آپ خود بھی پڑھیں گے کتاب میں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، امید کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نظم بنجارہ نامہ جو ہم نے ابھی پڑھی نہیں ہے، اس کی قرأت کریں گے اور تشریح ساتھ ساتھ میں کریں گے. شکریہ.